بلکہ میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ تم حوصلہ رکھو، ہمت نہ ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ خدا نے اگر اسے بازو لیے ہیں تو اس کو دیے بھی ہیں، یہ میرے بازو اس کے ہی بازو ہیں۔ آئی لو یو اینڈ یو آر مائی نیو لائف۔ کیونکہ ڈاکٹرز جو آئے تھے وہ 40 دن تک تو وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اس داؤد کا کوئی نہیں پتہ، یہ آدھے گھنٹے میں چلا جائے، یہ گھنٹے میں چلا جائے، کوئی نہیں اس کا پتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی ناصر۔ ویورز، آج میں آپ کو محبت کی ایک ایسی لاجواب اور بے مثال حقیقی کہانی سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ اس لڑکی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکے جو کہ اب ان کے موجودہ شوہر بھی ہیں، ان کی پہلے دوستی ہوتی تھی، شادی سے پہلے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، دونوں بازو بھی تھے ان کے اور بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ہوا کچھ ان کے ساتھ اس طرح کے ان کو کرنٹ لگتا ہے جس کے بعد ان کے دونوں بازو ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک ٹانگ بھی مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت کی ایسی یہ زبردست جو اگزامپل ہم آپ کو بتائیں گے، اس میں یہ لڑکی پھر بھی ان کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ مزید ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے ان کی دوستی ہوتی ہے اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آتا ہے۔ اچھا، آپ بتائیے گا ساری صورتحال کے حوالے سے کہ کیسے آپ کی دوستی ہوتی ہے اور کیسے آپ کے شوہر کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ میری کچھ دوستی کچھ اس طرح ہوئی کہ یہ میرے جو میری چاچی ہیں ان کے چاچو کا بیٹا ہے، تو میں ان کے گھر آئی تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہماری فرینڈ شپ ہوئی۔ اس کے بعد اب ہمیں مطلب فرینڈ شپ کو ہمارے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تو پھر اس کے بعد میں اس کے پاس آ گئی۔ جب آپ کو پتہ لگا تھا کہ یہ ہاسپٹل میں ہے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے دونوں بازو بھی ضائع ہو گئے ہیں، تو اس وقت آپ کے اوپر آپ نے اس چیلنج کو کیسے دیکھا؟ کیا فیلنگس تھی، کیا جذبات تھے؟ ڈاکٹر اس وقت کیا کہتے تھے؟ ایک دم تو میں ہل ہی گئی کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں تھا ہوتا، تو پھر میں جب اس کے پاس گئی، پھر میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے اس کو نہیں محسوس کرایا بلکہ میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ تم حوصلہ رکھو، ہمت نہ ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو جب آپ کو پتہ لگا تھا کہ ان کے دونوں بازو نہیں ہیں، چل بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ شادی کے لیے جب آپ نے ان کو کہا وہ مان گئے، دیگر فیملیز کا کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ اس پر بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ گھر والے تو نہیں تھے مانتے، اس کو میں نے دیکھا، میں نے تو اس کے ساتھ پہلے سے ہی وعدے کیے تھے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو گھر والوں سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو کیا کرے گی، تجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پر میں نے ان کو کہا میں نے اس کے ساتھ ہی کروانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ پر میرے گھر والوں نے بڑی زبردستی کی، کہیں اور شادی میری جلدی جلدی فکس کر دی، منگنی کر دی میری کسی اور کے ساتھ۔ تو پھر بھی میں منگنی توڑ کے اور سارا کچھ چھوڑ کے اس کے لیے میں اس کے پاس آ گئی، اور اب ہم نے شادی کروائی لی ہے، اور اب یہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے دل میں یہ فیل نہیں ہوا کہ دونوں بازو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے؟ تو جب آپ کو اس طرح کی چیزیں آتی تھی تو اس وقت آپ اپنے دماغ کو کس طرف لے کر جاتی تھی؟ کیا فیلنگس آپ کے اندر ایسی تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اب جو مرضی ہو جائے، اب یہی کچھ ہے میرے لیے سب کچھ؟ میں اس کو جب دیکھتی ہوں تو میں اس کو ہمت دیتی ہوں، کبھی میں نے کوئی ایسی اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی، تو خود کو بھی سمجھاتی ہوں کہ خدا نے اگر اسے بازو لیے ہیں تو اس کو دیے بھی ہیں، یہ میرے بازو اس کے ہی بازو ہیں۔ تو میں یہی مانتی ہوں کہ اگر خدا نے اسے بازو لیے ہیں تو اس کو دیے بھی ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس کی زندگی کے لیے کہ خداوند نے اس کو نئی زندگی دی اور یہ ہمیشہ خوش رہے ایسے۔ اچھا، تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا اس حالت میں بھی آپ کی شادی انہی کے ساتھ ہوگی؟ جی مجھے پتہ کیوں نہیں تھا، کیونکہ یہ آتی تھی، یہ ضد کرتی تھی، میرے گھر والے خود اس کو
تقریباً کوئی 3 دفعہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں کہ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ. داؤد کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز جو آئے تھے وہ 40 دن تک تو وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اس داؤد کا کوئی نہیں پتہ، یہ آدھے گھنٹے میں چلا جائے، یہ گھنٹے میں چلا جائے، کوئی نہیں اس کا پتہ. جب میرے 7 آپریٹ ہوئے ہیں، میرے 7 دفعہ میرا آپریشن ہوا ہے. تو جب بھی وہ مجھے بے ہوش کرتے تھے یعنی کہ آپریٹ کے لیے لے کے جاتے تھے تو میری فیملی والوں سے سائن وغیرہ کرواتے تھے کہ لڑکے کا نہیں پتہ کہ یہ ہوش میں آئے یا نہ آئے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے 7 کے 7 دفعہ ہی ہوش آئی ہے اور ٹھیک رہا ہوں. تو ڈاکٹرز بھی کافی اچھے تھے وہاں پہ، جنہوں نے ہمت طاقت دی، مجھے حوصلہ دیا. اور سب سے بڑی بات، پہلے تو جب میرے بازو کا انہوں نے کہا کہ آپ کے بازو کٹنے ہیں تو ایک دفعہ ہمت ہار گیا تھا، لیکن ثنا آئی جس نے مجھے ہمت دی، مجھے جینے کی خواہش میرے اندر پیدا کی، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں کہ یہ مجھے ملی ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ایسے ہی خوش رکھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور میں بھی اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہوں اور یہ بھی میرے ساتھ. آپ نے ثنا کو کہا نہیں کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جہاں تمہارے گھر والے کہتے ہیں وہاں تم شادی کر لو؟ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی ان کے ساتھ؟ جی میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا دیکھو آپ اپنی زندگی خراب نہ کرو، آپ چلے جاؤ. تو اس نے میرے سے آگے لڑتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میری زندگی تو آپ ہو، تو میں اسے سدھارنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ رہ کے. اچھا، آپ کی وائف آپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو آپ ان کے لیے محبت میں کیا کہیں گے؟ ان کی محبت کے لیے تو یہی کہوں گا کہ ثنا آپ نے جو کر دکھایا نا، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کا شکریہ تو نہیں کہہ سکتا. آپ آئی لو یو اینڈ یو آر مائی نیو لائف. زندگی میں کوئی گلا تو ہوگا، کچھ شکایت تو ہوگی کہ اب سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لے لیا، کوئی گلا ہے کہ سیٹسفائڈ ہے زندگی میں؟ نہیں، کوئی گلہ نہیں. خدا کے ساتھ یہی ہے کہ شکریہ کرتا ہوں میں خدا کا کہ اس نے مجھے زندگی دی. کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو بھی کرتے ہیں انسان کے اچھے کے لیے کرتے ہیں. میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ داؤد کی بازو لگ جائیں، ٹانگ لگ جائے، اور یہ میرے پاس بس چلتا پھرتا رہے، اور تو کچھ نہیں چاہیے. اچھا، تو آپ ان کی ہیلپ بھی کرتی ہوں گی، بڑی مشکل ہوتی ہوگی آپ کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں، مشکل تو نہیں، اس سارے کام کر لیتی ہوں میں اس کو مطلب خوش رکھنا چاہتی ہوں، اور جو بھی کام ہے میں کروں گی، زندگی بھر کروں گی اس کے لیے. اور اس کو میں کہتی بھی ہوں کہ تم ٹینشن نہ لو، کوئی بھی کام ہو مجھے کہا کرے، مطلب شرمائے نہ، کچھ بھی نہ مطلب سوچے، بس مجھے کہہ دیا کرے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں کرتی بھی ہوں اس کا ہر ایک کام. بھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو ایسی بیوی ملے گی؟ جی جب میں ٹھیک تھا تو تب تو ایسی سوچی تھی، کیونکہ ایک ارادہ تھا کہ اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے. لیکن جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، تب ایک دم سے جب آیا تھا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بازو کاٹ دیے جانے ہیں. تب آیا تھا ایک دم ذہن میں کہ یار اب کیا ہوگا. اب تو اگر میں بچ بھی جاتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کے بازو جب کاٹیں گے اس کو بھی ہوش کریں گے، کوئی کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہوش میں آئے یا نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں تب یہ باتیں آئیں کہ یار اب تو کیسے میری زندگی گزرے گی اگر میں بچ بھی گیا. کیونکہ یہ جب ماموں کو بات یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر، تب میں سن رہا تھا، کیونکہ وہ کافی ذرا تھوڑا سا دور ہو کے نا تھیٹر میں ہی کہہ رہے تھے اسے، تو میں سن رہا تھا ڈاکٹر جب کہہ رہے تھے. تو پھر آ رہی تھی یہ باتیں ذہن میں. لیکن جب میرا آپریٹ ہوا اور میں ابھی ہوش میں نہیں تھا آیا، مجھے 8 گھنٹے ابھی ہوئے تھے، تو مجھے اس نے آ کے آواز دی میرے کان میں. تب میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنی نئی زندگی میں، کیونکہ نئی زندگی تو مجھے تبھی ملی ہے نا جب میرا پہلا آپریٹ ہوا اور میرے بازو وغیرہ کاٹ کے ان کا پتہ نہیں ہوش میں آتا ہے کہ نہیں. تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا اپنی نئی زندگی میں بھی سب سے پہلے، اور بہت خوشی ہوئی جب اس نے کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، یہ نہ سوچو کہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی کیونکہ آپ میری زندگی ہو.
تو میری زندگی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں تو آپ کے ساتھ رہ کے کوشش کروں گی کہ میری زندگی جی جان سے کوشش کروں گی کہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے.